آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے میں ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں کہ قیامت کا بیان ہو، قبر کا بیان ہو، دوزخ جنت کا بیان ہو، احکامات ہوں، کچھ بھی ہو، یہ سب وحی الہی پر مبنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی بھیجی، وحی کی تحت آپ نے سب باتیں بتائیں گی، لہٰذا جو بھی بات ہم بتائیں وہ صحیح حدیث قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی کے اندر ہو اور اسے باہر ہم نہ نکلے۔ ضعیف، اور ایک بات کا خیال کریں، ضعیف و موضوع روایت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ضعیف موضوع روایت پیش کرنا یہ غلط بات ہے اور اس میں تھوڑی احتیاط ہمیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے کہ جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ بڑی سخت وعید آئی اس بارے میں کہ یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سخت وعید فرمائی ہے جہنم کی، تو یہ اللہ سبحانہ کی طرف سے آپ کے وحی آتی ہے، تو یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جاتی ہے کہ جھوٹ اللہ پر جا کے پڑتا ہے، تو اس لیے اس کے لیے سخت وعید اور اس جہنم کی وعید سنائی ہے اس میں، تو اس میں تھوڑا محتاط رہنا چاہیے اور ایتھنٹک جو بات ہے نا وہ بیان کرنی چاہیے قرآن و حدیث کو، کیونکہ یہ ساری باتیں غیبی امور سے تعلق رکھتی ہیں، لہذا اس میں ہمارے خیالات وغیرہ نہیں چل سکتے اس میں کہ ہم اپنے خیال سے کچھ باتیں کریں۔ پھر اب میں آتا ہوں آپ کے جواب کی طرف۔ علامت قیامت کو 3 درجوں میں بانٹا جا سکتا، علامت صغریٰ نمبر 1، نمبر 2 وہ بھی علامت صغریٰ ہے مگر اس میں بہت ساری علامتیں ہیں، نمبر 3 علامت کبریٰ یعنی بڑی علامتیں۔ تو علامت صغریٰ ایک وہ ہیں، پہلے نمبر جو میں نے بتایا جو ہو چکی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے، یہ دونوں انگلی اتنی ساتھ ہیں، بالکل ایسے بھیجے گئے، تو گویا آپ کی بعثت، آپ کا مبعوث ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوسرا چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، یہ قرآن میں بھی ذکر ہے، آپ نے پڑھا ہوگا۔ اور تیسری بات کہ آگ کا ظہور، ایک آگ نکلے گی شام یا یمن سے، آگ نکلے گی، تو یہ آگ بھی نکل چکی ہے۔ ہم نے جو پڑھا اس سے یہ تو معلوم نہیں ہوتا کہ اس آگ نے کسی کو نقصان پہنچایا ہو، باقی آگ بہت زبردست نکلی تھی اور یہ 600 سے 700 صدی ہجری کے درمیان ہوئی تھی۔ کئی ایک ائمہ کرام کو نے پڑھا، انہوں نے کہا ہم نے خود اس آگ کو دیکھا ہے، اس آگ کی روشنی اتنی زبردست ہوتی تھی، شام یا یمن سے نکلی تھی اور مدینہ میں بیٹھی ہوئی ایک عورت رات کے اندھیرے میں اس کی روشنی میں سوت کاٹ لیا کرتی تھی۔ یہ تینوں علامتیں ہو چکی ہیں۔ اب آئیے دوسرے علامت صغریٰ کی طرف جو بہت ساری ہیں، ایک تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ زلزلے بہت ہوں گے، شراب نوشی کو ہوگی، کثرت سے زنا ہوگا، مرد کم عورت زیادہ ہو جائیں گے، اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی، اس پہ فخر کیا جائے گا، جیسے آج کل آپ دیکھ لیں یورپ امریکہ میں کتنی اونچی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، 60 70 80 منزلہ، اور جس طرح دبئی میں بنی برج خلیفہ آپ دیکھ لیں کہ یہ فخر کرنے والی تو بات ہے کہ بھئی دنیا میں سب سے بڑی عمارت ہماری ہے، تو اس پہ فخر ہوگا۔ اچھا، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شریف لوگ، نیکوکار لوگ دنیا سے چلے جائیں گے اور رذیل و کمینے لوگ رہ جائیں گے پھر بعد میں، یہ بھی علامت قیامت میں سے۔ اچھا، اور یہ کہ اولاد والدین کو دور کرے گی اور اپنے دوستوں کو قریب کرے گی، یعنی والدین کی کوئی پرواہ نہیں کرے گی، دوستوں کے ساتھ وقت گزاریا کیا کرے گی عورت۔ اور ایک یہ بھی علامت ہے قیامت میں کہ عورت اپنے شوہر کے کاروبار میں شریک ہو جائے گی، اس کے ساتھ مل کے کاروبار کرے گی۔ عورت کا کاروبار کرنا کوئی ایسی گناہ کی بات نہیں ہے، مگر اتنی پہلے خال چیزیں ہوتی تھیں یہ عورت کا کاروبار کی، مگر اب یہ کثرت سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی، تو اس کو علامت قیامت سے قرار دیا گیا ہے۔ مسجد کی آرائش زیب و زینت ہوگی، کیونکہ یہ کام یہود و نصارہ کا ہے، یہود نصارہ اپنی عبادت گاہوں کو زیب و زینت دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، عمارت بنانا، مسجد بنانا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی پکی و مضبوط مسجد بنائی جائیں، اس میں ہر چیز کا، لائٹ کا، بجلی کا، پانی کا، ٹھنڈے پانی، گرم پانی کا ہر انتظام کریں، مگر زیب و آرائش جو ہے نا یہ یہود و نصارہ کا فعل تھا، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بھی ایسے ہی کرو گے۔
اچھا، پھر ایک قیامت کی نشانی بتائی، علم اٹھ جائے گا، علم کا اٹھ جانا، یعنی علم اٹھ جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم موجود ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے، تو کہا ایسا نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، یعنی وہ علماء جو راسخ فی العلم ہے اور قرآن و صحیح حدیث کا علم رکھتے ہیں، اور وہ علماء سو کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ جب علماء اٹھ جائیں گے تو جاہل لوگ رہ جائیں گے، اپنی جہالت سے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ علامت قیامت میں سے۔ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ یہ میں جو مال کما رہا ہوں حلال ہے یا حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کے لوگ شراب، ریشم اور آلات موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، شراب نوشی بھی ہو رہی ہے، ریشم بھی حلال کر لیا گیا، آلات موسیقی ہے۔ اور پھر علامت قیامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک شخص کسی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو حالات ایسے خطرناک ہو جائیں گے کہ وہ تمنا کرے گا کاش اس قبر میں اس مردے کے بجائے میں ہوتا ادھر۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی صبح کافر ہوگا، شام کو مومن ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا، یعنی حالت انسان کی ایسی بدل جائے گی کہ کچھ خبر ہی نہیں ہوگی کہ صبح مومن ہے شام کو کافر ہے، شام کو کافر ہے صبح مومن ہے۔ پھر آپ نے کہا حرج بہت ہوگا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ حرج کے کیا معنی؟ کیا حرج کیا کا خون ریزی، قتل و غارت گری۔ آپ دیکھ لیں قتل غارت گری کتنی مچی ہمارے دوسروں ملکوں کو چھوڑے، ہمارے پاکستان میں ہی دیکھ لیں کتنی، آپ دیکھ لیں کہ ایک وقت تھا کراچی میں ٹارگٹ کلنگ وغیرہ ہو رہی تھی، کارخانے میں 250 آدمیوں کو جلا دیا، یہ حرج ہو رہا ہے۔ اچھا ساتھ ساتھ آپ نے یہ بتایا اموات بہت ہوں گی، اموات بہت ہوں گی، اور دیکھیں اموات ہو رہی ہے پوری دنیا میں، دیکھ لیں ابھی حال ہی میں دیکھیں کرونا وائرس آیا ہوا، دیکھیں کتنے لاکھ آدمی لقمہ اجل بن گئے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقوام عالم تم پہ ٹوٹ پڑیں گے، اور وہ آج دیکھ رہے ہیں ہم یہ منظر اپنی آنکھوں سے کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم کیا کم ہوں گے؟ کہا نہیں تم بہت ہوگے، مگر تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے سمندر میں جھاگ کی، سمندر میں جھاگ ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ایسے تو، اور ایسے وہ ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ کھانے کی دعوت پہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صاحب نے وہن کیا ہے؟ کا دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی۔ یہ تو خیر آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ چینلوں پہ آتے ہیں ہمارے بہت سارے بیچارے یہ چینل والے سب کو بلا لیتے ہیں، چاروں طرف علماء کرام بیٹھے ہوتے ہیں، پھر کیا کیا وہ بولتے ہیں ہم سنتے رہتے ہیں، تو جھوٹ بہت عام ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو علامت قیامت میں اور بھی بہت ساری ہیں، یہ سب چل رہی ہیں دھیرے دھیرے تسلسل کے ساتھ چل رہی ہیں، اور کبھی کم کبھی زیادہ یہ قیامت تک چلتی رہیں گی۔ اب میں آپ کو علامت قیامت میں سے وہ باتیں بتاؤں گا جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ کسی برائی کا ذکر کر کے اس کو علامت قیامت قرار دیا ہے آپ نے۔ جیسے آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ گانے والیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں گانے والیاں ظاہر نہ ہو جائیں، تو اس زمانے میں عرب کے زمانے میں بھی عورتوں کو خاص طور پہ یہ گانے بجانے کی تربیت دی جاتی تھی، تو اس زمانے میں خاص طور پہ خواتین ہوا کرتی تھی، وہ بھی خال خال۔ مگر اب ہمارے یہاں یہ کثرت سے ہو گئی ہیں گانے والیاں۔ اس میں یہ نہیں کہ گانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اس زمانے میں گانے والیوں کو تربیت دی جاتی تھی، اس لیے ذکر آپ نے گانے والیوں کا کیا۔ یہ نہیں کہ گانے والے نہ ہوں گے، گانے والے بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اسی سے ریلیٹڈ دو چیزیں ہو رہے ہیں، گانا اور پھر اس کے بعد ناچ، اور تیسری چیز موسیقی، جس کا میں نے ابھی ذکر کر چکا ہوں، موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ یہ سب حرام کام ہے، لے قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر آپ نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ میری امت میں بھی مسخ ہوگا، خسف ہوگا، قذف ہوگا۔ اب مسخ کیا ہوگا؟ مسخ کے معنی ہے کہ چہرے بدل جانا۔ آپ نے فرمایا جیسے پچھلی امتوں کے چہرے اللہ تعالیٰ نے بدل دیے تھے، ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا گیا تھا، جس کا قرآن میں ذکر کہ بندر بنا دیا گیا تھا۔ تو یہ تو مسخ ہے، اللہ ہم سب کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔
باقی ایک مسخ تو اب بھی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ حادثات ہوتے ہیں اس میں لاشیں جل جاتی ہیں۔ حال ہی میں ایک واقعہ ہوا، ابھی کراچی میں طیارہ گرا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 90 قریب لاشیں سوختہ ہو گئیں، بالکل مسخ ہو گئیں۔ تو یہ مسخ اب بھی چل رہا ہے، ہاں وہ مسخ بعد میں آئے گا جو خنزیر و بندر بنا دیے جائیں گے۔ اور دوسری چیز خسف ہوگا، زمین دھسا دی جائے گی۔ زمین دھسانے کا مطلب یہ ہے کہ زلزلے آئیں گے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا آزاد کشمیر میں کچھ ٹائم ہوا ہے، زلزلہ آیا تھا، کتنے سینکڑوں افراد مارے گئے تھے، لقمہ اجل بن گئے تھے۔ تو یہ خسف ہوگا۔ تیسری چیز آپ نے قذف ہوگا، میری امت قذف ہوگا۔ قذف کا مطلب یہ کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ پچھلی امتوں میں بھی یہ ہو چکا ہے۔ اللہ ہم کو سب کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، بہت بڑا سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، اور اس پہ لوگ دوڑ پڑیں گے اور خون ریزی ہوگی اس پہ، یعنی ہر شخص چاہے گا اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا، یہ میرا ہی ہو جائے۔ تو صحابہ کو آپ نے فرمایا اگر تم ایسا وقت پاؤ تو اس کے قریب نہیں جانا، کیونکہ اس سے فتنے پیدا ہوں گے۔ پھر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مال کی فراوانی بہت ہو جائے گی، اس قدر مال کی فراوانی ہو جائے گی کہ ایک شخص زکوٰۃ لے کے ہاتھ میں نکلے گا تو اس کو کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آیا کہ سونا ہاتھ میں لے کے نکلے گا تو کوئی اس کو شخص نہیں ملے گا جس کو صدقہ کر سکے۔ وہ کہے گا بھائی اپنے پاس ہی رکھو، میرے پاس مال بہت ہے، اتنا مال ہو جائے گا۔ اور تم میں سمن آ جائے گا۔ تو سمن سے مراد یہ ہے کہ تمہارے اندر سمن آ جائے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ موٹاپا آ جائے گا۔ یہ عیش و عشرت کی نشانی ہے کہ آدمی عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے، موٹاپا ہو جاتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھ لیں کہ کتنے جم کھل چکے ہیں ہمارے یہاں، لوگ جاگنگ کر رہے ہیں، پارکوں میں چلے جائیں، کراچی میں چلے جائیں، ہر جگہ چلے جائیں، خواتین ملیں گی، لوگ ملیں گے، موٹاپا آپ کو ملے گا، وہ اپنے آپ کو سلم کر رہے ہیں۔ دوائیاں ایجاد ہو گئی ہیں کہ کس طریقے سے ہم سلم ہو جائیں، تو یہ موٹاپا ظاہر ہو جائے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت بدترین لوگوں پہ قائم ہوگی، یعنی اس وقت زمین پہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے جن پہ قیامت قائم ہوگی۔ ایک روایت اس معنی میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج موقوف ہو جائے گا، ملتوی ہو جائے گا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، آپ دیکھ لیں اس وقت کم از کم عمرے کے لیے تو پابندی عائد ہوگی، اس کو حج اصغر کہتے ہیں لوگ، عرب میں حج اصغر کہا جاتا ہے، اور جو ذی الحج میں ہوتا ہے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اب حج اکبر کا بھی اب مسئلہ ہو گیا، ابھی تک کوئی اجازت وہاں سے ملی نہیں ہے، کیا خبر یہ بھی موقوف ہو جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ تو حج موقوف ہو جائے گا، ملتوی ہو جائے گا۔ پھر ایک روایت میں آپ نے بتایا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں ایک حبشی شخص خانہ کعبہ کی چادر کو کھینچ رہا ہے اور ہتھوڑے یا کسی چیز سے وہ اس کی دیواروں کو توڑ کے گرا رہا ہے۔ تو یعنی اب یہ قرآن و حدیث میں جیسے کہ خانہ کعبہ کو امن کا گہوارہ کہا ہے، یہ امن کی نشانی بتائیے۔ ٹھیک ہے، امن کی نشانی جب تک ہے جب تک اللہ چاہے گا، تو اس کو کوئی بری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، مگر قیامت جب آئے گی تو یہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے لوگ ایسے لوگ موجود ہوں گے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ بھی نہیں جانتے ہوں گے، یعنی اسلام سے بالکل بے پرواہ ہوں گے کہ اسلام کیا، اسلام بھی کسی چیز کا نام ہے۔ بس صرف وہ یہ کہیں گے ہم نے اپنے آباء و اجداد سے ایک کلمہ سنا ہے، تو وہ کیا کلمہ؟ وہ لا الہ الا اللہ۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کلمہ ان کو فائدہ دے گا؟ کہا ہاں یہ کلمہ ان کو فائدہ دے گا۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں ان 10 بڑی نشانیوں کی طرف جس کی نشاندہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ پہلی یہ کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اچھا، اس سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں جو صحیح حدیث میں وہ بتا دیتا ہوں، ہیں تو کچھ زیادہ تو وہ بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، آپ ہیں ان کے اس میں حدیث میں یہی ہے کہ دجال کو وہ قتل کریں گے، دجال کو وہ قتل کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، یہ ساری باتیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ اچھا، پھر اس کے نزول عیسیٰ کے بعد اور پھر ایک دابۃ الارض جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، یعنی زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، یہ دوسری بڑی نشانی۔ تیسری نشانی یہ خروج یاجوج ماجوج،
یعنی یاجوج ماجوج نکلیں گے، ہر پستی و بلندی سے دوڑ پڑیں گے وہ، اور تقریباً یہ اتنے ایسے ہوں گے کہ تمام پانی پی جائیں گے لوگوں کا، اور خوب خون ریزی کریں گے، اتنی خون ریزی کریں گے کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کہ ایسے موقع بھی عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کے قلعہ بند ہو جائیں گے، اور یہ سب مخلوق جو باہر ہوگی ان کو ختم کر دیں گے، پھر وہ اپنے تیر چلائیں گے آسمان کی طرف، تو اللہ آزمائش کے طور پہ تیر واپس جو بھیجے گا وہ خون آلود ہوں گے، تو وہ کہیں گے دیکھو ہم نے زمین کی مخلوق بھی ختم کر دی اور آسمانی مخلوق بھی ختم کر دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے ایک پھوڑا پیدا کر دیں گے یہاں پر گردن پہ، جس کی وجہ سے وہ سب مر جائیں گے۔ تو یہ یاجوج ماجوج سے ریلیٹڈ اور بھی کچھ باتیں ہیں، مگر یہ ریلیٹڈ جو تھیں صحیح بات وہ بتا دی۔ اچھا، چوتھی نشانی یہ ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا سورج کا مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے اگر جو توبہ کر لے گا اس کو توبہ قبول ہوگی، اور جو سورج طلوع ہونے کے بعد توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر ایک ساتھ تین نشانیاں آپ نے بتائیں گی، وہ یہ کہ زمین کا دھس جانا، یعنی مغرب میں زمین دھس جائے گی، مشرق میں زمین دھس جائے گی، اور عرب میں زمین دھس جائے گی، خسف ہوگا یعنی۔ اچھا، وہ میں نے جو خسف بتایا تھا نا، وہ تو زلزلے آتے رہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کس قسم کا، کوئی خوفناک قسم کا خسف ہوگا کہ زمین مغرب کی، مشرق کی اور عرب کی دھس جائے گی، کیا خبر پورے شہر کے شہر اندر چلے جائیں، واللہ علم، اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ پھر ایک نشانی آپ نے بتایا دجال ظاہر ہوگا، تو دجال ظاہر ہوگا تو اس کو، دجال کو میں نے جیسے پہلے بتایا کوئی عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ اچھا، اس کی کچھ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی قدرت و طاقت دیں گے کہ لوگوں کی آزمائش کے لیے، کہ وہ ایسے کرتوت دکھائے گا جس کی وجہ سے لوگ اس کو معبود مان لیں گے، اپنا رب مان لیں گے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے یہ فرمایا کہ دجال جب نکلے گا تو اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اب اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اب اصفہان کہاں ہے یہ آپ جان لیں خود ہی۔ پھر ایک علامت آپ نے یہ بتائی ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، مگر میں تمہیں دو باتیں ایسی بتاتا ہوں جو ان نبیوں نے نہیں بتائی ہیں۔ ایک تو یہ دجال کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، ہر مومن اس کو پڑھ لے گا، اور دوسری چیز یہ کہ وہ اپنے آپ کو رب ظاہر کرے گا، تو حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہے، تو یاد رکھو تمہارا رب کانا نہیں ہے، تو اپنے آپ کو رب کہے گا نا۔ علامت کبریٰ میں سے ایک نشانی دھوئیں کی ہے، دھواں کا ذکر آیا، دھواں ہوگا، اب واللہ علم کیسا دھواں ہوگا۔ اور ایک نشانی آپ نے بتائی ہے کہ آگ نکلے گی، وہ آگ ایسی ہوگی کسی کو نقصان تو نہیں پہنچائے گی، تو لوگ کیا کریں گے، جب آگ چلے گی تو لوگ بھی چلیں گے، لوگ چلیں گے جائیں گے، آگ سے بچنے کے لیے چلتے جائیں گے، جہاں شام اور رات کا ٹائم ہوگا وہاں آگ رک جائے گی تو لوگ بھی رک جائیں گے، سستا لیں گے۔ پھر صبح کے ٹائم پھر آگ چلنا شروع ہوگی، پھر لوگ چلنا شروع ہو جائیں گے، تو لوگ سے ڈر کی وجہ سے، تو ایسے کرتے کرتے سب یہ آگ ان کو ملک شام پہنچا دے گی، اور ملک شام کا وہ علاقہ ہے جہاں میدان حشر ہے، یعنی میدان حشر میں پہنچا دے گی ان کو۔ یہ تو اس طریقے سے 10 بڑی نشانیاں یہ پوری ہوئی ہیں۔